حافظ نورانی شیخ چلی کے پرانے متر تھے۔ نارنول قصبے میں ان کا اچھا ویاپار تھا، لیکن ان کی بیوی نہیں تھی۔ وہ اپنی بڑی حویلی کے بیٹے بہو کے ساتھ رہتے تھے۔ بیٹے کا بیاہ ہوئے 7 سال بیت گئے تھے، لیکن اس کی کوئی سنتان نہیں تھی۔ حافظ صاحب کو ہمیشہ یہی فکر لگی رہتی تھی کہ خاندان کیسے آگے بڑھے گا۔ ایک روز انہوں نے شیخ چلی کو ایک خط لکھا اور اس سے اس معاملے میں رائے مانگی۔ شیخ چلی کروکشیتر کے پیر بابا کا مرید تھا اور کوسوں دور رہنے کے باوجود وہ سمے نکال کر بیچ بیچ میں وہاں آتے جاتے رہتا تھا۔ ایک دن وہ حافظ نورانی کے بیٹے بہو کو اپنے ساتھ پیر بابا کے پاس لے گیا۔ وہاں پیر بابا نے منتر پھونکا اور بہو کو پانی پلایا اور ساتھ ہی ایک تعویذ اس کی بازو پر باندھ دیا۔ اس کے بعد پیر بابا بولے، اللہ نے چاہا تو اس سال آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ پیر بابا کے تعویذ کا اثر ہوا اور 1 سال کے اندر ہی بہو کے بیٹا ہوا اور حافظ نورانی دادا بن گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حافظ صاحب کا آنگن خوشیوں سے بھر گیا۔ اس خوشی کو منانے کے لیے جشن کا آیوجن کیا گیا اور شیخ چلی کو خاص نیوتا بھیجا گیا۔ نیوتا پا کر شیخ چلی بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی بیگم کو جلدی تیاری کرنے کے لیے کہا۔ بیگم جھٹک کر بول پڑی، کیا خاک تیاری کروں؟ نہ پہننے کو کچھ ہے اور نہ ہی اوڑھنے کو کچھ۔ اس حالت میں گئی تو جگ ہنسائی ہو جائے گی۔ بیگم کی بات سچ تھی، اس لیے شیخ چلی خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حافظ صاحب نارنول کے بڑے آدمی ہیں اور ان کے یہاں جشن بڑا ہوتا ہے۔ ایسے میں شیخ چلی کچھ ترکیب سوچنے لگا۔ نواب صاحب کا دھوبی شیخ چلی کی کافی سنتا تھا۔ کچھ ہی دن پہلے اس نے نواب کے غصے سے اسے بچایا تھا اور اس نے شیخ چلی سے کہا تھا کہ وقت آنے پر وہ اس کے لیے جان تک دے دے گا۔ یہ گھٹنا یاد آتے ہی شیخ چلی اس کے پاس گیا اور اس نے اپنے لیے اور بیگم کے لیے کچھ نئے کپڑے مانگے۔ شیخ چلی نے دھوبی سے کہا کہ نارنول سے واپس لوٹتے ہی میں کپڑے تمہیں واپس دے دوں گا۔ دھوبی گھبرا گیا، لیکن وہ وعدہ کر چکا تھا۔ کسی ہی طرح جی کڑا کر کے اس نے شیخ چلی کو کپڑے دیے اور بولا، یہ کپڑے نواب اور اس کی بھانجی کے ہیں، صحیح سلامت واپس کر دینا۔ شیخ چلی نے ہاں میں جواب دیا اور کپڑے لے کر گھر لوٹ آیا۔ بیگم نے کپڑے دیکھے تو بہت خوش ہوئی۔ بیگم بولی، کپڑے مل گئے، لیکن جوتے چپلوں کا انتظام کیسے ہوگا؟ نارنول پیدل تو جائیں گے نہیں، سواری کا کیا ہوگا؟ شیخ چلی موچی کے پاس پہنچا۔ وہ موچی سے بولا کہ میرے لیے اور بیگم کے لیے جوتیاں چاہئیں۔ موچی نے کئی جوتیاں دکھائیں۔ شیخ چلی نے سب سے قیمتی جوتیاں پسند کر لیں۔ اس نے کہا، ایک بار بیگم کو دکھا لاتا ہوں، تب خریدوں گا۔ موچی مان گیا۔ شیخ چلی جوتیاں لے کر گھر آ گیا۔ اب کیول سواری کا انتظام باقی تھا۔ علاقے میں سب سے اچھی گھوڑا گاڑی گھن شیام کے پاس تھی۔
وہ اسے کرائے پر بھی دیتا تھا۔ شیخ چلی اس کے پاس جا پہنچا اور بولا، مجھے نواب صاحب کے کسی کام کے لیے نارنول جانا ہے۔ نواب صاحب کی بگھی کا ایک گھوڑا بیمار ہو گیا ہے، اس لیے اپنی گھوڑا گاڑی مجھے دے دو، کرایہ میں نواب صاحب سے دلوا دوں گا۔ گھنشیام نے لالچ میں آ کر گھوڑا گاڑی اس کے حوالے کر دی۔ گھر پہنچ کر شیخ چلی نے بیگم کو اٹھایا اور نارنول کے لیے نکل پڑا۔ نارنول اس وقت ایک قصبہ تھا۔ شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ شیخ چلی اور اس کی بیگم وہاں پہنچے۔ انہیں دیکھتے ہی علاقے میں ہلچل مچ گئی۔ دور دور تک ان کی امیری کے چرچے گونجنے لگے۔ جشن میں وہ پہلے مہمان تھے، اس لیے ان کی خوب خاطرداری ہوئی۔ وہاں اسے جعفرانی تمباکو والا حقہ پیش کیا گیا۔ شیخ چلی یوں تو حقہ پینا بہت پہلے ہی چھوڑ چکا تھا، لیکن یہاں مفت کا حقہ پا کر وہ بھی کس پر کس لگانے لگا۔ تبھی جشن کے مزے پر پانی پھر گیا۔ حافظ نورانی کے کچھ دوست نواب کے گھرانے سے جڑے تھے۔ حافظ نے انہیں شیخ چلی سے ملوایا۔ انہوں نے شیخ چلی کے کپڑے پہچان لیے، لیکن اس وقت کسی نے کچھ کہا نہیں، پر شیخ چلی ان کے برتاؤ سے بھانپ گیا تھا کہ اس کی پول کھل چکی ہے۔ دھیرے دھیرے پورے علاقے میں فسفساہٹ ہونے لگی، جس کی بھنک شیخ چلی کو بھی لگی۔ بس حقہ پکڑے پکڑے بھاگے بیگم کو کھوجنے۔ بیگم کے ملتے ہی بولے، جلد سامان باندھو اور یہاں سے نکلو، کپڑوں کی پول کھل چکی ہے، کہیں دھوبی کے ساتھ ساتھ ہم بھی نہ رگڑے جائیں۔ کسی طرح شیخ چلی اور اس کی بیگم جشن کے بیچ سے جان بچا کر نکلے اور نارنول کے باہر آ کر ہی دم لیا۔ تبھی بیگم تنک کر بول پڑی، ستیہ ناش ہو ان نگوڑوں کا جنہوں نے ہمارے کپڑے پہچانے۔ اچھا بھلا ہم جشن منا رہے تھے، لیکن سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ تبھی اس کا دھیان شاہی حقے پر گیا، جسے شیخ چلی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ بیگم بولی، یہ حقہ کیوں اٹھا لائے؟ نورانی بھائی اسے کھوجتے ہوئے بیکار ہائے توبہ مچائیں گے، لیکن شیخ چلی تو اتنے غصے میں تھا جیسے ابھی ان لوگوں کو مار کھائے گا۔ بیگم کی بات سنتے ہی وہ بول پڑا، میرا بس چلے تو میں ابھی کے ابھی ان سبھی کو پھانسی پر چڑھا دوں۔ بھلا نوابوں کے کپڑوں میں کیا نام لکھا ہوتا ہے، جو ویسے کپڑے کوئی اور نہیں پہن سکتا۔ شیخ چلی بولا، کاش مجھ پر اللہ کا تھوڑا رحم ہو جائے تو میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ سب سے پہلے نورانی کے جشن میں جاؤں گا اور ان کم بختوں کو ایسی نظر سے دیکھوں گا کہ وہ سر سے پاؤں تک شعلہ بن جائیں گے۔ ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے اور شور مچ جائے گا۔ دوسرے لوگ ان سے بچتے پھریں گے اور ان پر پانی ڈالیں گے۔ اتنے میں بیگم بول پڑی، اگر وہ بھاگتے بھاگتے جنانہ خانے میں جا گھسے تو کیا ہوگا؟ وہاں بھی بھگدڑ مچ جائے گی، عورتیں اپنے کو چھپاتی پھریں گی۔ بیگم تو چل پھر بھی نہیں پائیں گی، ایسے میں ان کی جان کیسے بچے گی؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سب کچھ خاک ہو جائے گا۔ دونوں اتنا سوچ ہی رہے تھے
تبھی حقہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا گاڑی میں دھواں بھر گیا، ساتھ ہی دھوبی سے ادھار مانگے کپڑوں میں سے بھی چنگاریاں اٹھنے لگیں۔ کہانی سے سیکھ: ہمیں اپنی اصل پہچان سے نہیں بھاگنا چاہیے اور دکھاوے کی زندگی سے دور رہنا چاہیے۔